میری زندگی کی کتاب محسن بزبان محسن کے عنوان سفر بغداد 2010-2011 میں حضور غوث اعظم کی خلافت اور اجازت کے ضمن میں آج پیج نمبر 60 سے غالباً 35واں بیان ہے۔ 2010 کی بات ہے۔ ہمارے ایک دوست غلام مصطفیٰ بندہ ناچیز کو فرمانے لگے، حضور میری خواہش ہے کہ آپ اور آپ کی اہلیہ خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پر انوار پر حاضری دیں اور اس سفر کے تمام اخراجات اور انتظامات کی سعادت آپ مجھے عطا فرما دیں۔ تو یہ ہمارے دوست، انہوں نے ایک دفعہ نہیں بے شمار ایسے سفر گزرے جس میں انہوں نے بندہ ناچیز اور میری اہلیہ کا مختلف ملکوں میں مدینہ طیبہ، بغداد شریف کبھی انہوں نے انتظام کیا۔ تو اب بندہ ناچیز کی عملیات میں تو پہلے سے ہی دست بستہ اولیاء، انبیاء اور اولیاء کے مزارات کی حاضری شامل تھی۔ اب سوچا شاید کہ یہ آپ سرکار کا بلاوا ہے، خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند، اور پھر بلا بھی اپنے ہی خرچ پر رہے ہیں، بھلے اس کا سہرا غلام مصطفیٰ کے سر پہ باندھا جا رہا ہے۔ اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میں نے کہا ہاں بیٹا ٹھیک ہے، چلو انتظام کر لو۔ لہٰذا غلام مصطفیٰ نے تاشکند، سمرقند، بخارا کے ہوٹلز کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ یہ بات ہے سن 2010 کی، جب میں غالباً دوسری یا تیسری مرتبہ وہاں گیا تھا۔ تو ابھی ازبکستان کی ہماری تیاریاں چل رہی تھیں، وہ اس کی ہوٹلز کے ساتھ بات چیت شروع ہو چکی تھی۔ تو ایک دن خواب میں مجھے وہاں آنے سے منع فرما دیا گیا کہ نہیں، آپ نے وہاں نہیں آنا، خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند کی طرف سے۔ اچھا، صبح جب میں بیدار ہوا میں پریشان تھا کہ مجھے وہاں سے ایک روحانی اشارتاً منع فرمایا گیا۔ میں نے اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا تو وہ مجھے کہنے لگیں کہ آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں، آپ اپنی تیاریاں جاری رکھیں۔ اب 15 جون 2010 تک سارا کام مکمل ہو چکا تھا۔ 15 جون 2010، اگلے روز ہوٹلز بھی فائنل ہو چکے ہوئے تھے، صرف ان ہوٹلز کی روم ریزرویشن کے سلسلے میں ان کی پیمنٹ جانی تھی، آن لائن جمع کروانی تھی، یہ جیسے بھی ہے۔ اب رات جب سویا اس دن، تو پھر حضرت خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار کی حاضری نصیب ہوئی، اور خواب میں مجھے آپ کے تمام برآمدے، تمام راہداریاں، کمرے، مزار مبارک، آپ سرکار کا حجرہ خاص، پھر اس کا دروازہ، پھر اس کا تالا اور زنجیر، حتیٰ کہ مزار سے ملحقہ باغات تک دکھائے گئے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند کے مزار کے اوپر، وہ جانتے ہیں کہ ان کا مزار کا رقبہ ایکڑوں مربعوں میں پھیلا ہوا ہے۔ تو مجھے خواب کے اندر
ان کے برآمدے، راہداریاں، کمرے، مزار مبارک، حجرے خاص، پھر اس کا دروازہ، پھر اس کا تالا، زنجیر تک، یہاں تک کہ مزار کے ساتھ جو باغات وہ تک دکھائے گئے. اور یہ علیحدہ بات ہے. اچھا، ان کے مزار پر یہ میری پہلی حاضری تھی 2010 میں. اس کے بعد بھی 2-3 دفعہ حاضری ہوئی، اور اس سے پہلے بھی میں وہاں جا چکا ہوا تھا، بلکہ ان علاقوں میں گیا تھا جو اس وقت جب تقریباً یہ USSR رشیا کا سارا حصہ تھا. تو اب جب میں نے 14 فروری یہ میں نے حاضری دی یہاں پر مزار شریف پر، اس سال نہیں جب کی بات ہو رہی ہے، تو جو چیز مجھے اس وقت خواب میں دکھائی گئی تھی 15 جون کو، بے عین ہی مزار کی شکل اور صورت وہی تھی جو مجھے خواب میں دکھائی گئی تھی. وہ باغات، وہ دروازے، وہ کمرے، وہ راہداریاں بڑی بڑی جو سی وہاں پر بنی ہوئی ہیں، اور وہ جو سارا تھا بے عین ہی ایک ایک چیز وہ آپ سرکار مجھے پہلے ہی دکھا چکے تھے. تو 15 جون کو آپ نے پھر مجھے یہ دکھایا، اور یہ دکھانے کے بعد پھر مجھے منع فرما دیا گیا کہ ابھی نہیں آنا، ابھی نہیں آنا. لہٰذا اگلے دن 15 جون کو میں نے یہ خواب دیکھا رات کو. اگلے دن 16 جون کو جب سو کر اٹھا تو میں نے کہا کہ نہیں، لازماً کوئی نہ کوئی بات ہے جو مجھے دوبارہ سے آنے سے منع فرما دیا گیا ہے کہ ابھی نہیں آنا. میں نے پروگرام ملتوی کر دیا، میں نے کہا ابھی نہیں جانا. اور جب میں صبح اٹھا اور میں نے اخبار اٹھایا اور نیوز لگائی، نیوز دیکھنے کے لیے نیوز چینل کھولا اور اخبار کے اندر خبریں دیکھیں، تو مین ہیڈنگ کے اوپر، اب یہ پچھلی رات آپ نے مجھے دوسری دفعہ منع فرمایا کہ ابھی نہیں آنا. جب میں نے اخبار اٹھایا، خبریں دیکھیں، نیوز، فوراً میں نے نیوز چینل کھولے تو پتہ چلا کہ جناب وہاں تو زبردست فسادات شروع ہو گئی، اور کرگستان کے ساتھ ساتھ تاجکستان اور ازبکستان میں بھی حالات کشیدہ ہیں. میں ان ملکوں میں گیا ہوں، اور جو فسادات کی وجہ سے وہاں پر ہلاک شدگان کی تعداد ہے وہ 200 سے زیادہ بڑھ چکی ہے. 200 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکی ہیں. گلیاں لاشوں سے بھری ہوئی ہیں اوش شہر کی، اور لوگ دکانوں اور مکانوں کو لوٹ کر آگ لگا رہے ہیں. ازبکستان میں پناہ لینے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، اور ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ بھی وہاں پر ہلاک ہو چکا ہے. اور ہماری پاک فضائیہ کا طیارہ C-130 وہاں سے 266 طلباء کو لے کر چکلالہ ایئر بیس کے اوپر لینڈ کر چکا ہے راتوں رات. تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ مجھے 2 مرتبہ آپ سرکار نے مجھے منع فرمایا کہ نہیں آنا، ابھی رک جاؤ. چنانچہ بندہ ناچیز نے اس سال، اور یہ جس رات مجھے دوبارہ منع فرمایا گیا، پورا مزار دکھایا گیا، ایک ایک چیز دکھائی آپ سرکار نے، مگر منع فرما دیا ابھی نہیں آنا. اس وقت تک میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہاں تو یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے. اخبارات، جب صبح اٹھا تو اخبار اور نیوز چینل بھرے ہوئے جان سے. اب بظاہر تو سفر ملتوی ہو چکا تھا، مگر بعد میں سمجھ میں آیا کہ حقیقت میں سفر ملتوی نہیں ہوا، بلکہ صرف اس کا رخ تبدیل کیا گیا ہے، اور وہ بھی وقتی طور پر. ورنہ اس کے بعد آپ سرکار نے 2-3 مرتبہ بلایا، صرف اس کا رخ تبدیل کیا گیا.
غلام مصطفیٰ مجھ سے پوچھنے لگے، کہنے لگے حضور اب بتائیں، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو جو ہے میں اپنی طرف سے یہ سارا سفر کرواؤں جو ان سے، اب کیا کروں؟ میرے منہ سے بلا اختیار نکلا، میں نے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ ایسا نہیں ممکن کہ تم بغداد شریف کا ویزا لگوا دو؟ تم ہمارا بغداد شریف کا بند تم نے وہاں بھیجنا تھا، آپ ہمیں وہاں بھیج دو عراق، چلو ہم بغداد شریف حضور غوث اعظم کے وہاں سے ہوئے، کیونکہ وہاں ابھی تک میں نہیں گیا تھا، یہ 2010 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہاں میں ابھی تک نہیں گیا تھا، گو کہ اب تک وہاں پر بھی کئی دفعہ جا چکے۔ تو اس نے کہا حضور میں نا ورکنگ کرتا ہوں، وہ اپنی ورکنگ مکمل کرتا رہا۔ اس وقت جب میں 2010 میں گیا تھا تو بغداد شریف کے حالات بہت خراب تھے، بہت ہی خوفناک تھے۔ جو میں نے منظر کشی اپنی کتاب میں لکھی ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی ابھی قسط وار، چونکہ یہ پروگرام ہمارا چل رہا ہے۔ تو اب 30 دسمبر 2010 کو وہ اپنی ورکنگ کرتا رہا، اپنی مکمل کرتا رہا، یہاں تک کہ 30 دسمبر 2010 کو بندہ ناچیز اتحاد ایئر لائن کے جہاز پر بغداد شریف کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا۔ دل بھی حیران تھا، دماغ بھی حیران تھا کہ جا تو رہا تھا شہنشاہ نقشبند کی بارگاہ میں، جبکہ پہنچ چکا تھا شہنشاہ اولیاء کی بارگاہ میں۔ بلاوا قصر عارفاں کا سمجھے بیٹھے تھے ہم، جبکہ بلاوا تو کہیں اور کا تھا۔ ہم تو ادھر جا رہے تھے خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں، میرا جانا کہیں اور کا تھا مگر میرا آنا کہیں اور کا نکلا۔ بغداد شریف پہنچ گئے، میرا نکلنا کہیں اور کا تھا اور میرا پہنچنا کہیں اور کا۔ نکلے تو تھے خواجہ خواجگان کے لیے، پہنچ گئے سلطان الاولیاء کی بارگاہ میں۔ یہ کون سی کشش تھی جو بخارا کی بجائے بغداد شریف کھینچ کر لے آئی؟ اور ازبکستان آنے کا منع فرما دیا گیا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، پھر کبھی آنا ہو تو آ جانا۔ ویسے بھی غور تو کرو کہ جسمانی طور پر نہ صحیح، روحانی طور پر تو ہماری بارگاہ اور ہمارے مزار پر تم حاضری دے چکے ہو، ایک ایک چیز تمہیں دکھا دی ہے، وہ کمرے بھی، وہ راہداریاں بھی، وہ دروازے بھی، یہاں تک کہ اپنے دروازے کے تالا، زنجیر، وہ باغات، وہ سب چیزیں تو دکھا دیں گے۔ تو جسمانی طور پر نہ صحیح، روحانی طور پر تو حاضری دے چکے ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ تم نہیں جانتے کہ تیاری تو تم بخارا اور تاشکند کی کیے بیٹھے تھے، تمہیں نہیں معلوم تھا کہ ٹکٹ تمہارا بغداد شریف کا کٹا ہوا ہے۔ تم نے تیاری ادھر کی ہوئی تھی مگر ٹکٹ تمہارا بغداد شریف کا کٹ چکا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی اگر کسی کو اپنے پاس بلانے پر راضی ہو جائیں تو پھر ہم اس کو اپنے پاس پہلے آنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جب کسی کو اپنے پاس بلانے پر راضی ہو جائیں تو ہم اس کو اپنے پاس آنے کی پہلے کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ پہلے وہیں پر حاضری دینی ہے۔ اور چوتھا ایک اور نقطہ خواجہ خواجگان خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھایا کہ پہلے بغداد شریف میں پیران پیر کی بارگاہ میں حاضری تو دے لو، پھر موقع ملا تو یہاں پر بھی آ جانا، کیونکہ ہم تو خود بھی انہی کے فیض یافتہ ہیں۔
جن کے پاس اب تم جا رہی ہو پہلے، کیونکہ خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند بغداد شریف حضور غوث اعظم کی قبر انور پر حاضر ہو کر جب انہوں نے مراقبہ کیا تو اور حضور غوث اعظم نے توجہ فرمائی تو خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند نے بحالت مراقبہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے دستگیر عالم دست مرا بگیر، دست چنا بگیر کے گویند دستگیر۔ حضرت آپ تو سارے جہان کا ہاتھ پکڑنے والے ہیں، میرا ہاتھ بھی پکڑ لیجئے۔ خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند، آپ تو سارے جہان کا ہاتھ پکڑنے والے ہیں، میرا ہاتھ بھی پکڑ لیجئے، کیونکہ جس کا ہاتھ آپ پکڑ لیں وہ تو خود ہاتھ پکڑنے والا ہو جاتا ہے اور دستگیر کہلاتا ہے۔ یہ آپ نے مراقبے میں حضور غوث اعظم کے مزار پرانوار قبر کے پاس بیٹھ کر مراقبے کی حالت میں فرمایا۔ تو حضور غوث اعظم نے قبر کے اندر سے آپ کو خواجہ خواجگان کو جواب عنایت فرمایا، اے نقش بند عالم نقش مرا ببند، نقش چنا ببند کے گویند نقش بند۔ اے جہان کے نقش کو بند کرنے والے، اب میرا نقش بھی بند کر، اور ایسا نقش بند کر کہ تجھے اب نقش بند کہا جائے۔ تو اس واقعے کے بعد خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند کے قلب اطہر پر اس میں ذات اللہ ایسا ثبت ہوا کہ پھر آپ جدھر بھی توجہ فرماتے اس میں ذات نقش کر دیتے تھے۔ اس واقعے کے بعد حضور غوث اعظم کی قبر انور پر حاضری کے بعد ایک کمہار کی بھٹی پر سے گزر رہے تھے جس میں مٹی کے برتن پک رہے تھے۔ آپ نے آوے پر نگاہ فرمائی تو تمام برتنوں پر اس میں ذات اللہ نقش ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ حضور غوث اعظم نے ان کو بشارت فرمائی تھی اپنی قبر انور سے مراقبے کی حالت میں، اور بے شمار بزرگوں کو حضور غوث اعظم مراقبے کی حالت میں بے شمار انعامات اور بشارات اور خلتیں اور خلافتیں اور بزرگیاں عطا فرماتی ہیں۔ ویسے بھی حضور غوث اعظم نے اپنی زندگی مبارک میں ایک روز بخارا کی جانب اپنے چہرے کا رخ کر کے درویشوں کو فرمایا تھا کہ میرے وصال کے 157 سال بعد ایک مرد قلندر پیدا ہوگا جس کا نام محمد بہاؤالدین نقشبند ہوگا، اور وہ میری خاص نعمت سے فیضیاب ہوگا۔ البتہ مختصراً یہ کہ ہم تیاری کر کے چلے تو تھے کہ ازبکستان کے شہر بخارا پہنچیں گے، مگر جا پہنچے عراق کے صدر مقام بغداد شریف۔